ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس اور جامعات اور ان کو چلانے والوں کو پوری قوم جانتی ہے اور الحمدللہ علی احسانہ ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ مدارس پاکستان کے قانون کے تحت قائم ہوئے ہیں اور قانون کے دائرے میں مصروف عمل ہیں۔ اس طرح کا لب و لہجہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ملک بھر میں قائم دینی مدارس و جامعات کے سربراہان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، معاونین اور کروڑوں دیندار طبقات کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل سید عاصم منیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے ذمہ داران کو ہدایت جاری کریں کہ وہ دینی مدارس و جامعات کے سربراہان، اساتذہ اور طلباء و طالبات کو مجرم یا ملزم یا مشتبہ سمجھ کر بات نہ کریں، عوام میں آ کر دیکھیں کہ ان لوگوں کی عزت کیا ہے۔ نمبر 2، دینی مدارس و جامعات کے سربراہان نے ملک کی تحفظ، سلامتی اور مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور کبھی بھی ملکی استحکام اور سلامتی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہر مشکل مرحلے پر مسلح افواج کی حمایت کی اور ہمیشہ دہشت گردی اور فساد کی مخالفت کی اور اس کے نتائج بھی بھگتے۔ اکابر علماء و مشائخ اس مشن میں شہید ہوئے۔ جب پیغام پاکستان مرتب کیا گیا تو انہی علماء نے خودکش حملوں اور دہشت گردی کے خلاف کسی صلح و ستائش کی خواہش کے بغیر محض ملک و ملت کی خاطر فتوے جاری کیے۔ تب یہ اہل مدارس ذمہ دار بھی تھے، محب وطن بھی تھے، معلوم بھی تھے اور ان اداروں کے ذمہ داران ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، دینی مدارس و جامعات پاکستان میں خواندگی کو فروغ دیتے ہیں، پسماندہ علاقوں سے بچوں کو لا کر محب وطن بناتے ہیں، علم سے آراستہ کرتے ہیں اور ملک کا صحت مند شہری بناتے ہیں، ورنہ یہی نوجوان ملک کے مقابل آمادہ بیکار گروہوں کے ہاتھ چڑھتے اور ملک کے خلاف استعمال ہوتے۔ آج ان اداروں کی خدمات کی قدر کرنے کے بجائے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ نمبر 5، دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران نے سیاسی انتشار اور محاذ آرائی سے فائدہ اٹھانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ملک کی خیرخواہی کی ہے، مسلح افواج اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ نمبر 6، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ مزاحمت کے بجائے مذاکرات اور مکالمے کو ترجیح دی ہے۔ ہماری تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔ لیکن ذمہ دار قوتوں نے طے شدہ معاملات کو ہمیشہ قانونی شکل دینے کے بجائے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس روش کو ترک کر کے سنجیدگی سے مسائل کو حل کیا جائے اور ماتحت افسران کے بجائے وہ سربراہان جن کے پاس فیصلہ کرنے، اسے قانونی شکل دینے اور نافذ کرنے کا اختیار ہے، وہ دینی مدارس کے بارے میں سرسری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنے والوں کو روکیں اور مدارس کے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 7، مفاہمت کی حکمت عملی اختیار کرنے کے بجائے دینی مدارس و جامعات کو مزاحمت کے راستے پر ڈالنے کی
دانستہ یا نادانستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ طرز عمل سے ان عناصر کو تقویت نہ پہنچائی جائے جو مفاہمت کے بجائے مدارس کو مزاحمت پر مجبور کریں۔ ملک ملت کا فائدہ اسی میں ہے کہ معقولیت اور شائستگی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 8، با اختیار اداروں کی یہ حکمت عملی ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ ایک طرف مالی معاملات میں شفافیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف دینی مدارس و جامعات کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جاتا ہے اور شیڈول بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے اور انہیں آپریٹ کرنے کو ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ یہ عملی تضاد ناقابل فہم ہے۔ نمبر 9، ہمارے تجربات نے بتایا ہے کہ اس وقت حقیقی اقتدار و اختیار ریاست کے پاس ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف خود براہ راست اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور اس کے دورست نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس کے ساتھ ریاستی اداروں کا رویہ درست کریں اور اس معاملے میں کسی بیرونی دباؤ کی پرواہ نہ کریں۔ نمبر 10، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہر قیمت پر دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبائی صدر مقامات اور وفاقی دارالحکومت میں دینی مدارس و جامعات کے بڑے بڑے کنونشن منعقد کیے جائیں گے اور ان میں اہل مدارس اور پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ نمبر 11، پاکستان کے دینی مدارس و جامعات میں دیگر ممالک سے طلبہ و طالبات دینی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور واپس جا کر اپنے اپنے ممالک میں پاکستان کے غیر سرکاری سفیر کا کردار ادا کرتے تھے۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر غیر ملکی طلباء کے ویزے بند کر دیے گئے اور اس طرح رضاکارانہ سفارتکاری کا باب بھی بند کر دیا گیا، اور اب وہ لوگ بھارت کا رخ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھارت کو پہنچ رہا ہے، جبکہ ساری دنیا میں تعلیم و تعلم کے لیے روابط کھلے رہتے ہیں۔ خود ہمارے ملک کے طلباء مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں، اور ایسے عالم میں کہ ہم ایک ایک ڈالر کے محتاج ہیں، زر مبادلہ باہر جا رہا ہے، جبکہ دینی مدارس و جامعات میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات اپنے ممالک سے زر مبادلہ پاکستان لا رہے تھے۔ خود ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بیرونی ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نمبر 12، ہم ایک بار پھر حقیقی با اختیار اور ارباب اقتدار کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ملک و ملت کا مفاد اس میں ہے کہ دینی مدارس و جامعات کو حریف سمجھنے کے بجائے حلیف سمجھا جائے، پراپیگنڈے اور بدگمانیوں پر قائم کردہ تاثر کو ذہنوں سے نکالا جائے اور حسن ظن اور اخلاص کے ساتھ مسائل کو سلجھایا جائے۔ اتحاد تنظیمات مدارس کا پہلا صوبائی کنونشن 28 اگست 2024 بروز بدھ صبح 9 بجے کراچی میں منعقد ہوگا۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی رکن تنظیمیں حسب ذیل ہیں: وفاق المدارس العربیہ پاکستان،
تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان اور رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان۔ مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی مریم الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے اجلاس میں جو اعلامیہ مرتب کیا گیا باتفاق رائے، اس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور دینی مدارس کے سربراہان شریک ہوئے اور الحمدللہ اس وقت بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو ملحدین اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ تو منفی پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے، عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے۔ یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا رہا ہے۔ در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے۔ اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، ہوتے چلے آ رہے تھے، اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تمام مدارس اس کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا گیا۔ ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو، لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے، لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے۔ اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی۔ نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیش ڈیلنگ کریں، اور کیش ڈیلنگ کر کے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں، ان کو مینٹین کرنے دیا جائے، اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں، شفاف طریقے سے خرچ ہوں۔ ہم نے اس بات کی بھی بار بار ضمانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو، یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر پناہ لے رہا ہو، ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراً کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا۔ اور یہ صرف مدارس میں نہیں ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے عناصر گھس جاتے ہیں، اور اس میں بھی دہشت گرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، ان کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں۔ لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے
کہ چونکہ اکا دکا چند مدرسوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ 50% مدرسوں کا کوئی ہمیں اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے۔ کیسے پتا ہوگا جب آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے، جب آپ اس کو بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے، اور جس کے ذریعے آپ کو یہ پتا چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یا بتائیے کہ کوئی ادارہ جو ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ اس کے بند کر دیے گئے ہوں، وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پروپیگنڈا بہت شد و مد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے، اور یہ سب سے بڑا داغ ہے جو مدارس کے اوپر آج کیا جا رہا ہے کہ اس میں عصری علوم کی تعلیم نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ انسان وہ ہیں جن کو الف باتا نہیں آتی، خواندگی کی شرح ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے عصری علوم پڑھیں، وہ ریاضی اور سائنس پڑھیں، لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ عصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں۔ 2.5 کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں، ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ ایسی تعلیم کیوں نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم خود اپنی دینی ضرورت کے تحت ہم ایسی تعلیم دے بھی رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا پروگرام ہم بنائے ہوئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، تاکہ جب کوئی آدمی دارالعلوم سے یا جامعہ مدرسے سے فارغ ہو تو ایک طرف علوم اسلامیہ کا پوری طرح حامل ہو، اور دوسری طرف حالات زمانہ سے باخبر ہو۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی ادارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم ایک آدمی کے اندر جمع کر دیے جائیں، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، اور وہ لائر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اسلامی علوم کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے، حافظ قرآن۔ جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے؟ یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جانیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، بیع و شراء کا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہے؟ لیکن کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں انتظام نہیں ہے۔ لیکن دینی مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کے حکم سے آگاہ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ خدمت انجام دے، یہ اس کے لیے اسپیشلائزڈ ہیں۔ ان سے یہ کہنا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تم لائر کیوں نہیں بنتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینئر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے تم انجینئر کیوں نہیں ہو۔ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا بار بار جواب دیا جا چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں رجسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے، دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر لیا، اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی، اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دیا جائے، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف جالندھری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے رہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں
اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون جو کا تو رہ جاتا ہے. یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم ان کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے تانے سہتے رہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ تانے سہتے رہے کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہماری اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں. ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی. حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں اور اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں اور یہ LGBT کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں, یہ LGBT کی مخالفت کرتے ہیں, ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں. لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے. اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے. ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے. بس یہ گزارش آپ حضرات کو کرنی تھی کہ یہ پیغام ہمارا ساری دنیا میں پہنچا, حکومت تک پہنچا. دیکھیے ہم آپ کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کوئی سوال کرے پہلے پوچھ لے کس سے سوال کرو. آپ سے سوال ہے جی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مدارس جو ہے ان کے اوپر پابندی کی باتیں جو ہوئی ہے تو مدارس کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں جو وہ سامنے آئی. اسی آج بھی آپ DGIS کا بیان لے کر سامنے ہے, ان کی طرف سے بھی اسی طرح مدارس کے حوالے سے کہا گیا ہے اور آپ لوگ اسی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں خاص طور پر حلیف بھائی کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دو چار دن یہ ہوتی ہے شوق شرابہ تو اس کے بعد پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے. کوئی حل نہیں آج تک نکالا گیا کہ کیا مدارس کے خلاف اس طرح کی زبان جو بولی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے بند کیا جائے. دیکھیے ہم نے جہاں تک جتنے طریقے مذاکرات کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے بات سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. وزیر اعظم سے, کابینہ سے, آرمی چیف سے, فوج کے بڑے نمائندوں سے, چھوٹے نمائندوں سے ہم نے اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کیا ہے, اپنی شکایتیں واضح کی ہیں اور اپنے دلائل دیے ہیں. دلائل کے میدان میں ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا, کسی ہماری دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. بس اس کو لٹکانے کی بات کی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے, ہو جائے گا. بعض اوقات یہ بات زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کو لٹکایا جاتا رہا ہے. اور میں جو آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے براہ راست DGC سے, آرمی چیف سے اور ان سب سے ملاقاتیں کی. پہلے وزیر اعظم سے ہو چکی تھی, طے ہو چکی تھی سب بات, لیکن ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہو گیا اور پھر بعد میں چلتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا, آپ بتائیے کیا چارہ کار ہے ہمارے پاس؟ اسی طرح کی آج میں تو دوبارہ نہیں آپریشن شروع ہوتا ہے مدارس کے, کیا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپریشن بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپریشن کرے گا وہ 10 مرتبہ سوچے گا, 1000 مرتبہ سوچے گا, تب اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپریشن کرے مدرسوں کے خلاف. جی منظر اسی میرا نام ہے سوال سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے جی, اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ریاست کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے جواب چل رہا ہے. حضور والا یہی تو ہمارا سوال ہے
کہ جو عالم شہود میں اور عالم غیاب میں فیصلہ کن مراکز ہیں، ان سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاوٹ کوئی عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اور جیسے ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے پاس اسلامی جاتی کونسل ہے، ریاستی ادارے ہیں، تو لیں ان سے فتویٰ، پھر پوچھیں کہ مارکیٹ میں اس کی ورتھ کیا ہے، تو اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں. اور یقین جانے کہ ایک بار نہیں 4 6 بار چل کر آتے ہیں، تب ہمیں پہچانتے ہیں، اور اب اچانک جو ہے ہم نامعلوم ہو جاتے ہیں. اچھا، مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ 50% مدارس یعنی برسر زمین ہیں، لیکن ان کے چلانے والوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی کو کسی مدرسے کے پتہ نہیں ہے تو پھر رابطہ کر لیں، بتا دیا جائے گا. جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے، یہی سوال ہمارا بھی ہے. جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تو فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے، وہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ. عثمانی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی مختلف بار تمام حکام سے ملاقات ہوئی ہے، سبھی حکام سے بھی رابطہ آپ کا ہوگا، آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہے، آپ سے بات کی جاتی ہے، اس طرح علامت نہیں ہے. دوسری جانب اگر آپریشن کی صورتحال بنتی ہے تو کیا تصادم کی طرف صورتحال چلی جائے گی؟ دیکھیے، ہم تصادم چاہتے نہیں ہیں. ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ تصادم کی نوبت نہ آئے. لیکن جب کسی کو اتنا دبایا جائے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے، تو ہمارے پاس ایک سودا کا شعر ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا. تو وہ ہم اس پر مجبور ہو سکتے ہیں، کیا کریں. اگر کوئی ہماری شرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دیوار سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھونے کے ادھر میدان میں آ جائیں. حدیث پاک میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، کہ اپنے مخالف سے تصادم کی، ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو. جیسے یہ ہمارا آپشن نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تمہارا سامنا ہو جائے تو فَاثْبُتُوا، پھر ثابت قدم رہو. اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، آپ نے بیرونی طاقتوں کی بات کی ہے کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی یہ سب کچھ کو، تو کیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ESPR نے، تو کیا وہ کسی کے ایجنڈے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم قیاسات اور گمانوں پر بات نہیں کرتے، لیکن جو طرز عمل نظر آ رہا ہے ہمیں، اور جو ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے دوران جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے وہ ہم پوری آپ کے سامنے بیان